ناظرین کرام، آپ سے مؤدبانہ عرض ہے، التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور چونکہ ہم نے جو موضوع بیان کرنا ہوتا ہے وہ تفصیلی ہوتا ہے، اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 10 منٹ کی 11 منٹ کی ویڈیو بنائی جائے تاکہ ناظرین کرام جو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں، شوق سے دیکھتے ہیں، ان تک مسئلے کی کچھ نہ کچھ نوعیت جو ہے ان تک پہنچے، ان کو سمجھ آ سکے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن کریم کے تراجم میں سے کس ترجمہ کو فوقیت دینی چاہیے، تو وہ ہے کنز الایمان۔ کہ کنز الایمان کو آپ جب ترجمہ قرآن کا پڑھنا چاہیں، ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو صرف کنز الایمان پڑھیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس موضوع کو ہم 2 ویڈیوز کے اندر بیان کریں گے، تو ایک ویڈیو یہ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک ویڈیو اور اسی موضوع کے حوالے سے ہم بنائیں گے، تاکہ آپ حضرات پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کے لیے صرف کنز الایمان کو ہی پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ہر جگہ ایک ہی لفظ کا ایک معنی لیا جائے، ایک ہی معنی، تو اس سے مفہوم درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مومن کا لفظ اہل ایمان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور اللہ رب العزت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اب دونوں میں ترجمہ کرتے وقت فرق ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح لفظ شاکر جو بندہ اور معبود دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اگر دونوں کا ترجمہ سرسری طور پر کر دیا جائے، دونوں لفظوں کا ایک لفظ کا ترجمہ جو ہے جو بندے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مولا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، دونوں جگہ ایک معنی لیں گے تو اس میں جو ہے مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، اور بندہ بجائے ثواب کے عذاب جو ہے اپنے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھوا رہا ہوگا۔ ہم ترجموں سے کچھ اقتباسات پیش کرتے ہیں اور آپ سے اس بات کی التجا کرتے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ کون سا ترجمہ ادب کے قریب ہے اور کون سا ترجمہ بے ادبی پر مبنی ہے۔ صرف 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے سورۃ الفتح، اس کی پہلی آیت ہے، 26واں پارہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے علاوہ آپ جس ترجمہ کو اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ گناہ کے نسبت انہوں نے حضور کی طرف کی ہے، معاذ اللہ۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ دیکھیں، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے تیرے گناہ۔ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ کا، اسی طرح عبد الماجد دریا آبادی کا، ڈپٹی نذیر احمد کا، مرزا حیرت دہلوی، ان سب کا ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھیں، سب نے یہی ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اگلے گناہ اور تیرے پچھلے گناہ معاف کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا، اس آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے تمہارے لیے روشن فتح مقرر فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ کسی زبان کا
دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مترجم ان دونوں زبانوں کا ماہر ہو، اور یہ بات اس آیت کے ترجمے میں نہیں ہے، کیوں کہ سوائے اعلی حضرت کے سب نے ایسا ترجمہ کیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پہلے بھی گناہ کر چکے تھے اور بعد میں بھی گناہ کرنے کا امکان تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ایک سند دینی پڑی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ ہم نے معاف کر دیے۔ حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہر مسلمان اور عاشق رسول کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی گناہوں سے معصوم تھے، بعد میں بھی معصوم ہیں۔ گناہ کا شائبہ اور تصور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ اب صبح ہی میں نے ایک نمازی کو، وہ میرے پاس آیا دم کروانے کے لیے، تو اس کے سامنے میں نے یہ ترجمہ بیان کیا دوسرے لوگوں کا بھی اور الحضرت کا بھی، تو وہ کہنے لگا کہ استاد جی اس میں کتنا فرق ہے ترجمے کے اندر۔ میں نے کہا دیکھو آپ خود دیکھو پڑھ لو۔ تو اس نے کہا استاد جی ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اگر نبی سے بھی گناہ ہو جائے تو پھر امتی میں اور نبی میں فرق کیا رہے گا؟ وہ کہتا ہے دیکھو نا، نمازی مجھے کہہ رہا ہے دیکھو کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی پیروی کرو، اور جب نبی گناہ کرے گا معاذ اللہ تو پھر نبی کی پیروی تو پھر گناہ میں بھی کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یعنی ایک عام سادہ سا نمازی، سادہ سا مسلمان، اس کو بھی اتنا پتہ ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبی باقی جو ہے مخلوق سے ورا ہوتا ہے، اس کو اللہ درجہ دے کے بھیجتا ہے، شان دے کے بھیجتا ہے۔ اب نبی سے بھی گناہ ہوتا رہے تو پھر نبی اور امتی میں فرق کیا رہے گا؟ تو ایک شان ہے، مقام ہے۔ اگر ایک عام سادہ سا مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے تو جو لوگ بڑے القاب پاتے ہیں، محدث بن گئے، مفسر بن گئے، بڑے بڑے القاب لے گئے اور قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، تو اتنا بھی خیال نہ کیا کہ گناہ کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے، اور قربان جائیں اعلیٰ حضرت پر کہ آپ نے ایسا ترجمہ کیا کہ اس کو پڑھتے ہی دل میں ایک سکون سا جو ہے پھیل جاتا ہے اور عشق اور محبت کی لہر دوڑ جاتی ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا مانا یہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے سبب سے، تمہاری وجہ سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے، تمہارے پچھلوں کے۔ گناہ سے مراد یہاں یعنی گناہ کی نسبت حضور کی طرف نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح دوسری مثال آپ دیکھیں، قرآن پاک کا 25واں پارہ ہے، سورۃ شورى ہے، آیت نمبر 24 سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ شاہ ولی اللہ نے فارسی میں ترجمہ کیا، پس اگر خواہد خدا مہر نہد بر دل تم۔ شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا پس اگر اللہ مہر کر دے تیرے دل پر۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا سو اگر اللہ چاہے مہر کر دے تیرے دل پر۔ اشرف علی تھانوی ترجمہ کر رہا ہے سو خدا اگر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے، معاذ اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سنی، آپ نے کیا کیا فرمایا، مانا یہ ہے اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت کی مہر لگا دے، اپنی حفاظت کی مہر لگا دے۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے علاوہ آپ دوسرے تمام ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، اب پڑھنے والا یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے دل پر مہر لگانے کا ارادہ کیا تھا لیکن پھر چھوڑ دیا۔ اور مہر کیوں لگائی جاتی ہے، کیوں مہر لگانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ حضور کے اعمال ہی ایسے تھے جن کی وجہ سے مہر لگانے کی ضرورت تھی، معاذ اللہ۔ اب ان ترجموں سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبوت کا تاج تو پہنا دیا لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت، حضور نبوت کے قابل نہ تھے۔ حالانکہ تمام مسلمان اہل علم یا بے علم سب اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اور صرف اس شخص کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے جو قوت عقلیہ میں، فراست و تدبیر میں، کل عالم میں سب سے افضل ہو۔ اور قربان جائیں اعلیٰ حضرت کے علم پر، آپ کے عشق پر، کہ
کہ آپ نے جب ترجمہ کیا تو ان تمام خدشات کو دور کر دیا اور تمام توہین امیز کلمات کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا ترجمہ یہ بن رہا ہے، اگر اللہ چاہے تمہارے دل پر اپنی رحمت کی مہر لگا دے، اپنی حفاظت کی مہر لگا دے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر ایمان بچانا ہے نا تو پھر کنز الایمان کو سینے سے ساتھ لگا دو۔ ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو پھر کنز الایمان پڑھو، اپنی جامعات میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، جہاں بھی جامعات ہیں، ادارے ہیں، ان میں کنز الایمان کا ترجمہ جو ہے یہ نصاب کے اندر شامل کیا جائے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، اور اس طرح امت جو ہے حضور کے عشق سے مالا مال ہو جائے، حضور سے محبت کرنے والی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر اپنی رحمت کی مہر لگا دے، تمہاری حفاظت، اپنی حفاظت کی مہر لگا دے۔ یہ ترجمہ ہے، یہ معنی بن رہا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ غفلت کی مہر لگا دے، معاذ اللہ، یہ جو تیرے دل پر مہر لگا دے۔ ترجمے سے یہ بات واضح کریں۔ بات یہ تھی کہ دوسرے جو لوگ تھے، یہود و نصارہ، کافرین، کفار و مشرکین، وہ حضور پر جو ہے اعتراض کرتے تھے، حضور کو تانے لگاتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، مجنون ہے، جادوگر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس قسم کی باتیں تو حضور کے جو ہے دل پر بوجھ رہتا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی ان کی ان باتوں سے۔ اب اللہ نے فرمایا محبوب، اللہ تیرے دل پر اپنی حفاظت کی مہر لگا دے، رحمت کی مہر لگا دے، کہ جب تیرے دل پر رب کی حفاظت کے پیرے ہوں گے تو وہ جو مرضی آئے کہتے رہیں گے، تیرے دل پر جو ہے ان کا اثر نہیں ہوگا، ان کی باتوں کا، ان کی باتوں سے تیرے دل پر جو ہے بوجھ نہیں ہوگا، چبھن نہیں ہوگی، تجھے ایذا نہ پہنچے گی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، سنتے ہوئے، سناتے ہوئے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔